اسلام ہندوستان میں 10 ہجری میں آ چکا تھا، حضرت عمر کے زمانے میں۔ یمن کے تاجر صحابہ تابعین یہ سمندری سفر کر کے کیرالہ کی ریاست کہلاتی ہے، اس میں مدراس آتا ہے، اب اس کا نام بدل دیا ہے۔ یہاں انہوں نے آ کے تجارت شروع کی اور لوگ مسلمان ہوئے۔ کیرالہ کا بادشاہ مسلمان ہوا، حج کا سفر تیاری کی، کشتیاں تیار کی، اور اس سے پہلے اس کی وفات ہو گئی۔ 10 ہجری میں یہاں اسلام نے قدم رکھی۔ پھر دوسرا دور آیا ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جو یا الحجاج یا الحجاج یا الحجاج، راجہ طاہر کے ڈاکوؤں نے حج قافلہ لوٹ لیا تو ایک لڑکی نے یہ پکارا یا الحجاج۔ تو حجاج کیسا تھا ساری تاریخ بڑی، لیکن جب اس تک یہ بات پہنچی اس ایک دم کھڑا ہو گیا، لبیک یا اختی لبیک یا اختی لبیک یا اختی، اور قسم اٹھائی میں چارپائی پہ سوؤں گا نہ بیوی کے پاس جاؤں گا جب تک اس بچی کو آزاد نہیں کروں۔ مبیر میرے نبی نے کہا ثقیف میں ایک ظالم ہوگا، ایک قذاب ہوگا۔ پہلا لشکر بھیجا، مکران میں ہی شکست ہوگا، خوفناک پہاڑی علاقے۔ دوسرا لشکر بھیجا، اس کو بھی شکست ہوگی۔ تو ولید بن عبد الملک نے منع کر دیا، اب کوئی مہم نہیں بھیجی۔ تو یہ ولید کے پاس گیا دمشق کے بصرے میں، آپ میری مدد کرنا، جتنا خزانے سے پیسے دوں گا اس سے دگنے میں واپس جمع کر، آپ میری آخری بات آخری دفعہ مان۔ ولید نے ہاں کر، پھر اپنے بھتیجے محمد بن قاسم اور داماد بھی تھے محمد بن قاسم، حجاج کے داماد بھی تھے، ان کی بیوی کا نام تھا زبیدہ، 17 سال کی عمر میں بھیجا، اور مسلسل پیچھے ہدایات جاری کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو فتح بخشا، دیبل فتح ہوا، سکھر روڑی فتح ہوا، پھر ملتان فتح ہوا۔ ملتان تک اسلامی سلطنت 92 ہجری میں قائم ہو گئی تھی، 92 ہجری۔ پھر پیچھے ولید مر کے سلیمان بنا۔ سلیمان کو حجاج سے بڑی نفرت تھی، حجاج چاہتا تھا سلیمان کو ہٹا کر ولید کے بیٹے کو خلیفہ بنایا جائے، یہ اس کے اندر بغض تھا، تو انتقام تو حجاج سے لینا چاہتا تھا۔ حجاج پہلے مر گیا سلیمان کے خلیفہ بننے سے ولید کے زمانے میں، تو جب سلیمان خلیفہ بنا تو اس نے بدلہ اس کے بھتیجے سے لیا۔ محمد بن قاسم آگے پیش قدمی کے لیے تیار تھا، آگے جانے کے لیے، پیچھے قاصد آ گیا کہ آپ کو معزول کیا جاتا ہے، آپ واپس آئے۔ تو لوگوں کو پتا تھا، جب یہ آیا تھا تو 12,000 فوجی اس کے ساتھ، جب یہ ملتان پہنچا تو 1,00,000 فوج تیار ہو چکی تھی، مقامی ہندوؤں کے، مسلمان ہو گئے، اور جو مسلمان نہیں ہوئے انہوں نے اس کے بت بنا کے پوجا کی، اتنے رحم دل اور انصاف والا تھا۔ 17 سال کی عمر میں گیا تھا، 21 سال 22 سال اس کو واپس بلا لیا گیا۔ اسے واسط کا گورنر تھا، واسط ایک شہر ہے، اس کے بھائی کو حجاج نے قتل کیا تھا، تو سلیمان نے اس کو واسط کے گورنر کے حوالے کر دیا، اس نے اسے قتل کر دیا۔ مقتل کی طرف جب لے جا رہے تھے تو تو اس کی فوج نے کہا واپس نہ جاؤ، ہم لڑیں گے تیرے لیے، تمہیں قتل کریں۔ اس نے کہا محمد بن قاسم کی جان اتنی قیمتی نہیں ہے کہ جس پر امت میں توڑ پیدا ہو۔ تو جب وہ مقتل کی طرف لے جا رہے تھے تو اس نے ایک شعر پڑھا، اضاعونی و ای فتن اضاعوا یوم کریہۃ و صدا لسحر، کیسے جوان کو ضائع کیا جو مشکل دنوں میں کام آتا تھا، سرحدوں کی حفاظت کرتا تھا۔ تو سلیمان نے اسے قتل کروا دیا۔ جب سلیمان مرا اور اس کی لاش کو چارپائی سے اٹھا کے قبر میں اتارنے لگے تو اس کی لاش ہلنے لگی، تو اس کے بچوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہے، بل عجل اللہ بالعقوبہ، اللہ نے عذاب قبر جلدی بھیج دیا۔ پھر ہندوستان میں محمود غزنوی 1001 میں پشاور کے قریب جنگ ہوئی، راجہ جے پال اور محمود کی۔ جے پال کی فوج میں 300 ہاتھی تھے، پھر بھی شکست ہو گئی۔ آنند پال کا بیٹا تھا یہ، آنند پال کو سبکتگین نے شکست دی جو محمود کا باپ تھا۔ یہ ایک غلام تھا اور سپاہی تھا۔ ایک دن شکار کے لیے گیا تو ہرنے کا بچہ اس نے پکڑ لیا، اس کو پکڑ کے اس نے اپنے آگے ڈال لیا اور چل پڑا۔ پیچھے سے اس کو آہٹ سنائی تھی، اس نے سے مڑ کے دیکھا
تو وہ بچے کی ماں پیچھے پیچھے آ رہی تھی. تو سبکتگین کو رحم آیا، اس نے بچے کو چھوڑ دیا. رات کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. تم نے ایک بے جان پہ رحم کیا، اللہ تجھے تیری اولاد کو بڑی حکومت دے گا. تو سبکتگین فوج میں بڑے عہدے سے چلتا چلتا سالار بن گیا. بادشاہ مرا تو یہ قابل ہو. اس کا بیٹا پھر محمود بنا، اس کو سلطان کا لقب ملا اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ عباسی سلطنت کی طرف سے. تو اس نے 17 حملے کی. آخری حملہ 1027 میں، پہلا حملہ 1001. آخری حملہ اس کا سومنات پر تھا. سومنات اس وقت سب سے بڑا مندر اور معبد تھا. اس میں شیو کا بت تھا، تو اس کو ایسے کمرے میں معلق تھا، ایسی مقناطیس انہوں نے چاروں طرف اس کے لگائے تھے کہ وہ اس کو فضا میں کھڑا رکھتے تھے. ایسے زمین پہ نہیں تھی، فضا. اسی کو دیکھ کر وہ سارے کہتے تھے یہی تو ہمارا بھگوان ہے. اور پھر سمندر کے کنارے تھا، اور چاند کی مد و جزر سے پانی گھٹتا اور بڑھتا ہے. 14ویں کی رات کو پانی زور پر ہوتا، تو اس زور سے آتا تھا کہ وہ کمرہ سارا سمندر کے پانی سے بھر جاتا تھا. تو ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ اپنی بیٹیاں وہاں، جیسے یہاں پادریوں کے یہاں ننز ہوتی ہیں جو شادی نہیں کرتی ہیں، ایسے لڑکیاں وہاں بھیجتے تھے جو وہاں دیوداسیاں ہوتی تھی اس کی خدمت کے لیے. پھر ان کے ساتھ جو وہاں کے ہوتے تھے پنڈت، وہ بھی شادی نہیں کرتے تھے. جنا عام تھا کہ جو بڑا پنڈت پروہت اس کو کہتے تھے، ان ساریوں کو کا رقص کرواتا تھا. اس میں سے جو پسند آتی تھی وہ اس کی دیوداسی بن جاتی تھی. اور جب تک اس کا دل نہیں بھرتا تھا وہ سب کی شہزادی ہوتی تھی. جب دل بھر جاتا تھا تو رات کو کشتی میں بٹھا کے اس کے جو نوکر تھے وہ سمندر میں اس کو ڈبو کے آ جاتے تھے. اور اگلے دن اعلان ہوتا تھا کہ فلاں دیوداسی بھگوان کے چرنوں میں چلی. اور بعض اوقات ایک ہی رات میں وہ اس کو اچھی نہیں لگتی تھی تو اگلی رات ہی اس کو مروا دیتا تھا سمندر میں ڈال کے. اس طرح کا وہ حال تھا اس کا. تو محمود نے اس سے فتح کیا تو اس کے پنڈتوں نے کہا کہ یہ بت نہ توڑو، جتنا سونا چاندی لینا ہے لے لو. تو سوچ میں پڑ گیا. رات کو خواب میں دیکھا آواز آ رہی ہے محمود بت فروش کدھر ہے، محمود بت فروش کدھر. صبح اٹھتے اس نے اپنا کلہاڑا اٹھایا. محمود کی تلوار کو عام آدمی نہیں اٹھا سکتے تھے، اتنی بس نہیں ہوتی. ایک ایک کلہاڑے سے اس کے 2 ٹکڑے کر، اور اس میں سے اتنا زیورات ہیرے نکلے جتنے وہ پنڈت پیش کر رہے تھے اس سے ہزاروں گنا زیادہ تھے. اور اس کے ٹکڑے کر کے اس نے مدینہ منورہ بھیجے، اور مدینہ منورہ مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر اس کے بت کے ٹکڑے لگائے گئے اور غزنی بھی لے گیا. تو لیکن اس نے حکومت قائم نہیں کی، اور تب سمجھ میں نہیں آتی، دعوت کا سلسلہ بھی نہیں بنایا. واپسی پر وہ سندھ کے راستے سے ملتان کے قریب سے گزرا تو یہاں کرامتہ کی حکومت. حسین بن پرمت کہتے ہیں ٹیڑھی پنڈلی والا، یہ اسماعیلی شیعہ تھے. تو ان میں سے ان کا ایک یہ سردار بنا، ان کا امام بنا. اس نے ساری نمازیں ختم، شراب حلال، مسلمان کو قتل کرنا حلال، اور سور حلال، اور اس طرح کا. اس کرامتہ نے وہ تباہی مچائی جس کی کوئی حد کوئی. انہوں نے اسے بڑا تنگ کیا. اس وقت وہ چلا گیا. پھر آخری حملہ اس نے ملتان پہ کیا 17واں. اس میں تلمبے اس نے پڑاؤ ڈالا، کچھ نہیں کہا سب ملتان پہ جا کے کرامتہ کو تو مسلمان ہی نہیں تھے. پھر 1191 میں شہاب الدین غوری نے پرتھوی راج پہ حملہ کیا اس کو دعوت دینے کے لیے. اس میں اس کو شکست ہوئی اور بہت بری طرح زخمی ہوا، اور ایک غلام نے اس کو پیچھے سے پکڑ کے باہر نکالا. تو لشکر اس کا بھاگ گیا. اس نے پھر 1 سال تیاری کی اور 1192 میں دوبارہ پرتھوی راج پہ حملہ کیا اور اس کو شکست ہوئی. اور پھر پرتھوی راج تھا وہ گرفتار ہوا، اور اس نے اسے اسلام کی دعوت دی. اس نے قبول نہیں کی، اسے قتل کر دیا. تو سب سے پہلی اسلامی حکومت جو قائم ہوئی شہاب الدین غوری نے. شہاب الدین غوری آئے ہیں غزنویوں کے بعد. اس کے بڑے بھائی کا نام تھا علاؤ الدین جہاں سوز، دنیا کو آگ لگانے والا. اس کم وقت نے غزنویوں سے بدلہ لینے کے لیے، اس وقت غزنی سلطنت محمود کے بیٹے تھے مودود مسعود، وہ آپس میں لڑ 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 کمزور ہو گئے تھے. تو اس نے غزنی پہ حملہ کیا اور پورے غزنی کو آگ لگا دی، سب بشر جانور جلا کے رکھا. تو اس کا بھائی تھا شہاب الدین غوری، یہ اس سے بالکل الٹ تھا. اس نے یہاں آ کے باقاعدہ حکومت قائم کی. اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، تو اس نے اپنے ایک غلام کو قطب الدین ایبک کو 1260 میں
لاہور کا حکمران بنایا۔ اس نے ایک گورنر التمش دلی میں بنائی اور ایک گورنر ناصر الدین خباچہ اس کو ملتان میں بنایا، اور قطب الدین نے ایک بیٹی شمس الدین کو دے دی اور دوسری بیٹی ناصر الدین خباچہ کو دے دی۔ قطب الدین بہت زبردست بادشاہ تھا، زندگی اتنی تھی، 4 سال حکومت کی، تو یہ گھوڑوں پہ کھیل ہوتا نا جو یہ پولو، ہاں یہ ہنزا کی کہتے ہیں، چترال کی طرف کھیلا جاتا ہے، تو وہ پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ میں جب لاہور پڑھتا تھا تو اس کی خبر انارکلی کے بازار کے پیچھے ایک گلی تھی، وہاں سے کبھی گزر ہوتا تھا تو پورے محلے کا کوڑا کرکٹ اس کی قبر پہ پھینکا جاتا تھا۔ کچھ تھوڑی بہت تاریخ پڑھی تھی تو بڑا دکھ ہوتا تھا، پھر اللہ ضیاء الحق کی بخشش کر اس نے وہ سارا محلہ گرا دیا اور اس کا بڑا خوبصورت وہاں اس نے مقبرہ تیار کیا۔ تو ناصر الدین بے وقوف تھا، وہ التمش سے لڑائی میں پھنس گیا، تو ہر جگہ اسے شکست ہوئی۔ اس کو خاندان غلامہ کہتے ہیں۔ پہلے قطب الدین ایبک، پھر شمس الدین التمش کے سامنے 20 غلاموں کی اڑیائی فروخت ہو، تو اس نے 19 خرید لیے، 20 چھوڑ لیے، ذرا شکل کا اچھا نہیں، شکل بھی چھوڑا۔ اس نے پوچھا ان کو کیوں خریدا ہے؟ کہنے لگا اپنے لیے، تو مجھے اللہ کے لیے خرید لو۔ تو یہ جواب اسے پسند آیا، اس نے اس کو خرید لیا۔ تو التمش کے بعد حکومت اس کے بیٹے ناصر الدین، وہ بھی التمش تقوی کا حال سنا۔ قطب الدین بختیار کا عطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، تو ان کے جنازے پر ان کے خادم نے وصیت سنائی کہ حضرت کا فرمان تھا میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی تہجد کبھی قضا نہ ہوئی، جس کی عصر کی 4 رکعات کبھی قضا نہ ہوئی ہو سنت غیر نو، جس کی تکبیر اولا کبھی قضا نہیں ہوا، وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ سورو دلی شہر کو کوئی بھی اس شخص پہ چھوڑا۔ کافی دیر کے بعد ایک شخص منہ لپیٹے ہوئے روتا ہوا باہر نکلا، واہ میرے شیخ، جاتے جاتے میرا راز بھی فاش کر دیا۔ وہ کون تھا؟ شمس الدین التمش بادشاہ، جو ان شب کا مشورہ اترا، نہ تکبیر اولا فوت، نہ عصر کی رکعتیں 4 فوت، نہ تہجد فوت، اس نے جنازہ پڑھا۔ اتنا وہ نیک بادشاہ، اس کی اولاد اتنی سمجھدار نہیں تھی۔ رضیہ سلطانہ ایک بہت متبت اس کی بیٹی تھی، اس نے بٹھنڈا کے حاکم التونیہ سے شادی کی، جسے ترک سرداروں میں بغاوت ہو گئی، تو انہوں نے جنگ کی، اس میں التونیہ قتل ہو گیا، رضیہ بھاگ گئی۔ ایک گاؤں میں ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی، دیہاتی آیا، اس کے زیور دیکھے، اس کو پتہ نہیں ہے کون ہے، اس نے اسے قتل کر کے اس کے زیور چھین پہ ڈالی۔ بہت بعد اس کا بھائی دوبارہ حکمران بنا، اس نے پھر اس کی لاش کو نکال کے دلی میں آ کے دفن کیا۔ تو یہ خاندان غلامہ نے 84 سال حکومت۔ اس کے بعد خلجی، یہ ترک تھے لیکن نسلی ترک نہیں تھے، تو ان سے باقی ترک نفرت کرتے تھے، لیکن جلال الدین بڑا زوردار سردار تھا، اس نے اس کی اولاد سے، التمش کی اولاد سے حکومت چھین، اور 7 سال حکومت کی، تو اس کے بھتیجے علاؤالدین نے اسے قتل کر دیا۔ پھر علاؤالدین نے 35 برس حکومت کی اور کمال کر دی۔ یہ جو کوہ نور ہے آپ سنتے ہیں، یہ علاؤالدین کو مال غنیمت میں ملا جب اس نے حیدرآباد کی ریاستی دیوگری اسے فتح کیا، اس کے خزانے کا دروازہ کھولا، تو سامنے ہیرے جواہرات تھے، اس میں ایک ہیرا پڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ اس کے منہ سے نکلا کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، وہاں سے اس کا نام کوہ نور تھا۔ اور وہ ملکہ وکٹوریہ کے تاج میں لگا ہوا ہے، جب بھی کسی کی تاج پوشی ہوتی ہے تو وہ تاج نکال کے اس کو پہناتے ہیں، 3 ٹکڑے کر کے، ایک ٹکڑا سلیم میں لگایا ہے، باقی 3 ایسے نیچے پڑے ہوئے تھے، تو اس کی وہ جو عظمت تھی وہ ساری ختم۔ خلجیوں میں خسرو ایک غلام تھا، ہندو لیکن مسلمان تھا، اس نے حکومت پہ قبضہ کر لیا، تو پھر اللہ نے تغلق، یہ بھی ترک تھے، تو علاؤالدین تغلق نے حکومت خلجیوں سے چھین۔ تغلق کے دور میں 1399 میں وہ خبیث، مجھے ایک ہی آدمی سے بغض ہے، وہ ہے امیر تیمور، 5 فٹ 4 انچ اس کا قد تھا، دونوں ہاتھوں سے لڑتا تھا، ایک ہاتھ میں کلہاڑا ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، وہ 33 سال میں کبھی شکست نہیں کھائی، اس طرح قتل عام کرتا تھا جیسے کتے مارے جائیں، اور سارا مسلمانوں پر اس نے ظلم، خبیث آدمی تو کافروں سے جہاد کر۔ اس نے چین پہ حملہ کرنا، اس کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ کہاں ہے؟ پیسہ ہندوستان میں، وہاں سے چلا 1399-98، پھر بٹھنڈا سے ہوتا ہوا دہلی پہنچا، اور لاکھوں انسان سبا کر دیا،
خزانہ لوٹا، اور اس کا ایک سردار تھا خضر خان سید، اس کو حکومت دے دی. تو خاندان غلامہ کے بعد خلجی، پھر تغلق، پھر سید. تو خزانہ لے کے واپس چلا. 1,00,000 قیدی اس کے ساتھ جا رہے تھے. تو سفر میں مشکل پیش آئی. اس نے مسلمان الگ کر کے باقی سب کو وہیں قتل کروا دیا. خبیث ان کو چھوڑ دے، گھروں کو چلے گئے، سارے قتل کر. تو پھر اس کے بعد اس نے 1402 میں باجزید یلدرم سے جنگ کی. تو اس وقت یورپ کو فتح کرتا جا رہا، اس کو بہت پوری طرح رکھا اپنے ساتھ. پھر 1405 میں وہ نکلا چین فتح کرنا، ہندوستانی خزانہ لے کر. وہ نکلا سردیوں میں. بلا تھی وہ کہ سردیوں میں باقی ملکوں کو ہوگا کہ سردیوں میں کون حملہ کرتا ہے، برف باری کو ملک سردیوں میں نکلی. راستے میں سردی لگی، 72 سال عمر ہو گئی تھی، نظر بھی کم آ گئی. انہوں نے اس کو پالکی بنائی، پالکی میں ڈیزائن اس میں اس کو ڈال کے چلتے ہوئے یہاں تک کہ قازقستان پہنچا. ازبکستان سے قازقستان اور چائنا کا بارڈر ملا ہوا ہے. تو اس بارڈر پر ایک شہر ہے اترار، جس پر سب سے پہلے چنگیز خان نے حملہ کیا تھا. اس کے خارزمی بادشاہ کے گورنر کی حماقت نے 2 کروڑ مسلمان قتل کر دیا. انیل جب اس کا نام تھا. چنگیز خان نے بھیجا ایک جماعت خیر سگالی کی کہ ہم دونوں آپس میں دوستی کریں. اس کم وقت نے ان کو گرفتار کر لیا کہ یہ جاسوس ہے. اس وقت چنگیز خان نے 3 آدمی بھیجے علاؤدین خارزم کے پاس کے، میرے آدمی چھوڑ دو، اپنے گورنر کو سزا. 2 قتل کروا دیے اور ایک کا آدھا سر، آدھی داڑھی، آدھی مونچھ موڑ لی. یہ میرا جواب ہے. اس وقت چنگیز خان شیل پیکال روس میں وہاں شکار کھیلا تھا. وہاں اس نے جب یہ خبر سنی پھر وہ آندھی اور طوفان بن کے نکلا. اس نے صفائی ہستی سے مٹا دی. اس طرح قتل عام کیا. تو بامیان کی فتح میں چنگیز خان کا بیٹا تھا چغتائی، اس کا بیٹا قتل ہو گیا. ہوتا ایسا. تو چنگیز خان پہلے تو خیمے میں تھا، پھر خود نکلا فصیل پہ چڑھا اور حکم دیا کوئی زندہ نہ چھوڑ، نہ بلی، نہ چوہا، نہ کتا، نہ مرغا. انسان تو بعد ہے، سب صاف کرتا. تو جب وہ اترار پہنچا تیمور، تو وہاں سردی کی شدت سے نمونیا ہو گیا. اس میں وہ مر گیا. اور وہاں سے لشکر واپس آیا اس کی لاش کو. سمرقند جو اس نے دنیا کی جنت بنا دیا تھا، اس کی کئی بیویاں تھیں، کئی بیٹے. ایک بیگم نے وزیروں سرداروں کو ملا کر شہر پہ قبضہ کر لیا، دروازے بند کر دیے. تیمور کی لاش سمرقند میں داخل نہیں ہو سکی. آہل دفن کیا اس کا بعد. جب اس نے حملہ کیا باجزید پر کی، اس کے آنے سے پہلے ایک شہر پر اس نے فتح کیا. 5,000 سپاہیوں کو زندہ دفن کروا تھا. زندہ دفن کروا. سادات سے پھر جو آخری تھے ان کے حکمران، انہوں نے خود ہی حکومت بہلول لودھی کو دے دی. تو پٹھانوں میں حکومت چلی گئی پہلی دفعہ ہندوستان. بہلول کا بیٹا تھا سکندر، بہت نیک، بہت قابل، بڑی خوبصورت حکومت. سکندر کے زمانے میں 1498 میں واسکو ڈی گاما پرتگال سے آیا. اس نے کیرالا میں اپنے چھاونیاں قائم کی. وہ کچھ درندے تھے خبیث، نہ ایمان تھا نہ انسانیت تھی. راستے میں چونکہ بحری طاقت ان کے پاس تھا، ہمارے بادشاہ بیوقوف بنے رہے، انہوں نے بحری طاقت بنائی کوئی نہیں. بہت قتل عام اس راستے میں حاجیوں کے بحری جہاز اس نے لوٹے اور کو قتل کیا، ایک بھی زندہ نہ چھوڑا. پھر وہ واسکو ڈی گاما وائسرائے بن کے آیا تو یہیں مر گیا. پھر وہ پرتگال والے اس کی لاش کو نکال کر لے گئے تھے لسبن جو ان کا دارالحکومت ہے، وہاں اس کو دفن کیا. تو ابراہیم لودھی آخری بادشاہ تھا پٹھانوں کا، 3 بادشاہ. اس کے زمانے میں پھر بابر آیا اور 1524 عیسوی میں پانی پت کے مقام پر پہلی لڑائی ہوئی. اس کی فوج 12,000 تھی. بابر ابراہیم کی 1,00,000 تھی اور پھر بھی ابراہیم کی شکست ہوئی. قتل ہوا. اس نے بڑے عزت سے اس کو وہاں جنازہ دفن کیا. جب اس کا خزانے کو کھولا تو کہنے لگا اب پتہ چلا کہ ابراہیم کو شکست کیوں ہوئی. ابراہیم لالچی تھا، وہ خرچ نہیں کرتا تھا اپنی فوج پر. بابر کچھ روکتا نہیں تھا، سب فوج پہ خرچ کرتے. صرف سپاہی دل کے ساتھ اس کے ساتھ ابراہیم کے سپاہی بس پھنسے پھنسائے لڑ رہے تھے. 12,000 سے 1,00,000 کی شکست. 1524 میں مغلیہ سلطنت چلی اور 1857 میں جا کر ختم. انگریز آیا 1600 عیسوی میں، تجارتی پرمٹ لیا وکٹوریس. 1605 میں جہانگیر بادشاہ بن اور اکبر کا انتقال.
اس سے انہوں نے تحریر جہانگیر کے سر میں درد ہوتا تھا، انہوں نے اس کا علاج کیا. انہوں نے کہا مانگو کیا مانگو تھا، کہ ہمیں یہاں کالونیاں بنانے کی اجازت دو. اجازت. اس کا ایک وزیر تھا، اس نے کہا مجھے یہ مکار لوگ نظر آتے ہیں، ان کو اجازت نہ تھا. تو اس وقت مغلیہ سلطنت عروج، یہ کیا ہے کہ حیثیت کیا ہے، کیا بدی کا شور، ان سے ہمیں کیا خوف ہے. وہاں انہوں نے کالونیاں بنی 1608 کے بعد تجارتی معاہدے ہوئے. پھر انہوں نے مغلیہ سلطنت 1706 میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہو گیا. ایک دم مغلیہ سلطنت تباہ ہو گئی. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی اللہ، بہت نیک بادشاہ، ایک سیاسی غلطی لے رہے. انہوں نے دلی کو چھوڑ کے دکن چلے گئے. 2 ریاستیں شیعہ، ایک بیجاپور ایک گولکنڈہ، انہیں فتح کرا. اور مراٹھے وہاں بہت طاقت پکڑ گئے تھے، جن کو مراٹھے کہتے ہیں. مراٹھے ان کو مٹانے کے لیے خود چلا گیا، چھوڑ دیا، پایا تخت چلا. 20 سال غیر آدھے وہیں موت آئی، وہیں اس کی خبر. ٹوپیاں سی کے گزارا کرتا ہے، قرآن لکھ کے بیچ کو اس کا گزارا. جب موت آئی اس کے پاس ٹوٹل 11 روپے تھے. کہ یہ میری ذاتی دولت ہے، اسی میں میرا کفن قبر دفن اسی میں کیا. تو 11 روپے میں شہنشاہ ہند تجہیز و تکفین کا سامان. اس سے بڑی سلطنت کوئی نہیں بنا سکیا، پھر انگریزوں نے بنائی. تو اس کے بننے کے بعد جب ایک دم زوال آیا تو چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنے، اور ان کے نوابان اکثر عیاش، مسلم ہندو سب برابر تھے. تو انہیں پھر بنگال پہ قبضہ کرنے کا موقع ملا. سراج الدولہ کو شکست ہوئی میر جعفر کی غداری سے، ٹیپو کو شکست ہوئی میر صادق کی غداری سے. ٹیپو شہید ہوئے تو انگریز جرنیل نے کہا آج ہندوستان ہمارا، آج ہندوستان ہمارا. تو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ نوابان اودھ شیعہ سلطنت تھی، آصف الدولہ کے 2 حرم تھے. انگریز اسی صدا کی وجہ سے اللہ نے پھنسایا. تو اس عیاشی میں انگریزوں نے آہستہ آہستہ سارا کچھ ہڑپ کر لیا. انگریزوں سے پہلے ہندو مسلم کوئی فساد نہیں تھا، نفرت نہیں تھا، یکجان تھی. جب انگریز آئے انہوں نے حکومت کے لیے ہندو مسلم نفرت میں اس کو ہوا دی پوری سازش کے ساتھ. لیکن انہوں نے یہ جو تھے سارے نوابان ان سب کو بیڑا پار کر دیا. یہ تھے ہی اس قابل سے انہیں قتل کیا جاتا ہے، انہیں قید کیا جاتا ہے. اللہ نے سزا کے طور پر انگریزوں کو ہم پہ مسلط ایک نظام بنا کے ایک سسٹم بنا. پھر اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال رحمہ اللہ کے دل میں ڈالا الگ ایک ریاست ہے. چونکہ اختیار گوروں کے ہاتھ میں تھا، وہ ان کا چاہا تو پورا نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے تقسیم ایسی ہی مسلمان 3 حصوں میں تقسیم ہوتی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے فرمایا، ان کا وصیت نامہ پچھلے سالوں میں کھولا گیا، اس میں لکھا تھا کہ بنگال کبھی تو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا، 25 سال کے بعد یہ جدا ہو جائے گا. اور ٹھیک 25 سال کے بعد ہم نے بنگلہ دیش بنایا. ہندوستان کے مسلمان الگ کٹ گئے، یہ مسلمان الگ کٹ گئے. تو بنانے والوں کی نیت بہت اچھی تھی، پاکستان کا مطلب کیا الگ ہی. لیکن کوئی تقدیر کے فیصلے کہ نہرو بنا وزیر اعظم 19 سال گزرے، 19 سال، اور قائد اعظم بنے گورنر جنرل 14 اگست 1947 اور 11 ستمبر 1948 کو فوت ہوتا. مشکل سے 1 سال پورا نہیں ہو. ٹی بی ان کو کھا گئی تھی اور کام بہت کرتے تھے. ایک دن ایک نے کہا سر آپ رحم کریں، آپ بہت دماغ ہے. کہنے لگا میں چاہتا ہوں جب اللہ کے پاس جاؤں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر چینا. یہ جملہ مجھے بڑا رلاتا ہے ان کا، ویل ڈن مسٹر چینا. وہ ویل ڈن ہی کر دیں، نصیب ہوتا تھا. تو پھر ان کی جگہ گورنر جنرل بنے خواجہ ناظم الدین 3 سال، اور وزیر اعظم بنے لیاقت علی خان 1948 میں بنے. اور 1951 میں ان کو قتل کر دیا. نواب تھے نواب، اور ان کی سفید شیروانی ہوتی تھی، نیچے پاجامہ ہوتا تھا اور ٹوپی ہوتی تھی. ان کو گولی لگی اور ان کی شیروانی کو اتارا گیا تو نیچے کرتا نہیں تھا، پھٹی ہوئی بنیان تھی، پھٹی ہوئی بنیان. ایسے قائد کو مارنے کے بعد کہاں سے قوم کو راحت ملی؟ یہ ایک نعمت ہے ملک پاکستان، نعمت جغرافیائی لحاظ سے اور بے شمار معدنی دولت کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، محل حقوق کے لحاظ سے. پھر واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت بنا.
اتنے غربت میں اللہ ذوالفقار علی بھٹو کی قبر ٹھنڈی کرے. ہینری کسنجر یہ نکسن کے زمانے میں وزیر خارجہ تھا, وہ آیا بھٹو سے کہا کہ یہیں رول بیک کرو. انہوں نے کہا میں کوئی تمہاری ڈکٹیشن لینے والا ہوں, میں نہیں کرتا. میں نے کہا ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں. اس کو دھمکی دی گئی, ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا. باقی اس کی تقریر تھی, وہ پھانسی چڑھ گیا. چلو اپنے سارے گناہ معاف کروا گیا. بہت بہت زبردست لیڈر تھا. میں تو اسکول پڑھتا تھا جب وہ ہمارا وزیر اعظم تھا, اور ایک پیسے کی خیانت نہیں ہوئی. اس نے ایٹمی پلانٹ کی بنیاد رکھی, ضیاء الحق تھا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کمپل کیا. تو اتنے غربت کے وسائل بھی پاکستان کا ایٹمی طاقت. ساری دنیا کے کافر اس وقت ٹوٹے ہوئے کہ ان کو مضبوط نہیں بنے تھے, ہماری حکومتیں توڑی جاتی ہیں. تو اتنی بڑی خیانت اور ظلم, ہم زندہ ہیں, یہی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو پھر آگے اسلام کے نام پر 2 ریاستیں پڑی, ایک مدینہ کی ریاست, ایک پاکستان کی ریاست. مدینہ کے بنانے والے میرے نبی تھے, پاکستان کے بنانے والے آج کے لوگ تھے, لیکن بہت بڑی قربانی کے ساتھ بنائے. میرے والد صاحب کے دوست تھے سیوان, جو سرگودا کے پاس سے, وہاں سے آتے تھے. بتا رہے تھے کہ میں جلندھر سے نکلا تھا, خاندان سارا کٹ گیا. میں رات کو سفر کرتا تھا, دن میں چھپ جاتا تھا کماد میں. چلتے 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 میں لاہور کی طرف پہنچنے کے بجائے دریائے ستلج پہنچ گیا. دریائے ستلج بھرپور تھا. میں نے کہا پیچھے سکھ ہیں, آگے پانی ہے, تو پانی کی موت آسان ہے سکھوں کے نسبت. ایک لکڑی ڈھونڈی اور اس کو جفا مار کے دریا میں چھلانگ لگا. تھوڑا سا اندر گیا, پورا دریا لاشوں سے بھر کے گزر رہا. پانی نیچے تھا, لاشیں اوپر تھی. پتہ نہیں کتنے لاکھوں مسلمان سبب ہو گئے. قیامت کے دن ان کو ہی حساب دینا مشکل ہو جائے گا پاکستانیوں کو, کہ ہم نے اس لیے جانے دی فٹکیاں, زنا کے اڈے, شراب کے اڈے, جوئے کے اڈے, قتل و غارت, دشمنیاں. تو وہاں خیر کہاں سے آئی؟ کسی بھی قوم کو اللہ نے اس لیے تباہ نہیں کیا کہ بھوکے تھے, اس لیے تباہ کیا کہ ظالم تھے. پاکستان کو انشاءاللہ اللہ تباہ نہیں ہونے دے گا. آج جو اس پر یہ سوال ہے, یہ معیشت کی کمی کی وجہ سے میرے, یہ سوال ہے ظلم کی وجہ سے, کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ظلم ہے, ظلم ہے. ہم صرف حکمرانوں کو برا بلا کہتے ہیں. حکمران تو اتنے سے, باقی 25 کروڑ جو لوگ ہیں, کوئی سچا دکھا رہا ہے, کوئی انصاف والا دکھا رہا, کوئی محبت کرنے والا دکھا رہا. ہم زندہ ہیں, یہی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور پھر گھروں میں جو ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے, ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے, یہ تھوڑا جو کب قیامت آئے گی یا رسول اللہ؟ کہ جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں گی تو قیامت آ گئی. آج کل کی پڑھی لکھی بچیاں جن کو پڑھا لکھا کہتے ہیں, ماؤں کے ساتھ کیا سلوک ہے. پھر گھر میں خامن بیوی کے ساتھ کہتے ہیں, بیوی خامن کے ساتھ کہتے ہیں, بھائی بھائی کے ساتھ کہتے ہیں. تو 25 کروڑ مل کر ایک ایسی فضا قائم ہوئی ہے کہ اوپر والا حالات بننے کا فیصلہ نہیں کرتا. اس لیے آج دعوت کے میدان میں پھرنا فرض ہے. یہ مدرسے تم چند لڑکے بیٹھے ہو, بس تصوف میں چند مرید بیٹھے ہیں, بس تبلیغ ایک ایسا کام ہے لوگوں کو پیچھے پھر کر کے کیوں اسلام پہ. اللہ نے بہت خوبصورت خطہ دیا, چاروں موسم ایک ہی وقت میں ہو. یورپ میں چلے جاؤ یا سردی ہے یا بہار, لیکن یہاں ایک ہی وقت نہیں. ابھی چلے جاؤ ناران, رضائی لینی پڑے گی. اور دسمبر میں سپی چلے جاؤ تو پنکھے چلانے پڑے. گرمی بھی ہے, سردی بھی ہے, پہاڑ بھی ہے, خزاں بھی ہے. زمین اتنی عالی شان ہے. میں تو زمیندار, سونا اگلتی ہے. اپنے آپ کو دیکھو, تم طالب علم ہو کر جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے ہو, تو میں بازار والے سے کیسے جا. غیبت نہیں چھوڑتے, بغض نہیں چھوڑتے, اور جو اخلاقی تباہیاں آئی ہوئی ہیں مکاتب میں, مدارس. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, تو نے اس کو اتنی لمبی حکومت کیوں؟ فرمایا عدل کرتا تھا اپنی رعایا میں. جب وہ موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی سنو تو پھر وہ ظالم بنا, رعایا میں عدل کرتا ہے. عدل تو خدائی کے دعوے کرنے والے کو بھی اتنی مہلت دے گا. تو بیٹا شکر بھی کرو کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت قیمتی خطہ عطا فرمایا. آنسو بھی بہاؤ کہ ہمارے ہی ہاتھوں سے یہ تباہ ہو گیا. ہمارے تلمبے میں ایک حادثہ ہوا ہے. ایک ساتھی کے 2 بچے, ایک ڈاکٹر بن گیا تھا, ایک انجینئر. ملتان جا رہے تھے, گاڑی کو ڈرائیو کر لیا, ان کی بہن بھی ساتھ. موڑ پر گاڑی بے قابو ہوئی, درخت سے ٹکر ہو گئی, دونوں موقع پہ مر گئے. بچی بچ گئی. موٹر سائیکل آ رہا تھا,
تو نے اس سے کہا اندر دیکھا، جلدی سے ان کی گھڑیاں اتاری، ان کے موبائل نکالے، ان کے بٹوے نکالے، اور وہ بہن دیکھ رہی ہے چھپ کر کہ مجھے بھی نہ مار دیں، وہ سب کچھ جمع کرتے اور بھاگ گئے۔ یہ تو اخلاقی پستی کا حال۔ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، ایک اسکوٹر والا آ رہا تھا، اس کی بس سے ٹکر ہو گئی، وہ مار گیا۔ تو انہوں نے وہ اسکوٹر میں ڈگی کھولی، ایک انسانی عورت کا ہاتھ اتنا، اس میں چوڑیاں زیور تھے، وہ کاٹ کے اس میں اسکوٹر میں ڈال کے لے جا رہا تھا۔ شیطان نے کہا تھا کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو حکمرانوں کو گالیاں نہ دیا، اپنے آپ کو برا بنا رہا۔